بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوریون، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے واٹ کین آئی ڈو ود اے پولیٹیکل سائنس ڈگری۔ آج کی اس ویڈیو میں نے ان اسٹوڈنٹ کی ایمبیگوٹی دور کرنی ہے جو پولیٹیکل سائنس ایز اے ڈگری پڑھ رہے ہیں، جنہوں نے بی ایس کیا ہوا ہے، ایم فل کیا ہوا ہے اور اب ان کی ڈگری کمپلیٹ ہو چکی ہے اور وہ چاہتے ہیں کچھ کرنا، تو وہ کیا کیا کر سکتے ہیں۔ پولیٹیکل سائنس کی ڈگری کی ویلیو کیا ہے پاکستان کے اندر، انڈیا کے اندر، ایون کہ پوری دنیا کے اندر یہ ڈگری کرنے والے کون سی جاب کرتے ہیں۔ آج میں نے 10 جاب مینشن کی ہے۔ سب سے پہلی جاب آتی ہے لابسٹ کی۔ اس کے بارے میں آپ کو نہیں پتا ہوگا۔ جتنی بھی کسی بھی کنٹری کی پالیسیز بنتی ہیں، جو پولیٹیکل لیڈر بناتے ہیں، جو لیجسلیچر بناتے ہیں اور لیگل سسٹم کے اندر بنتا ہے، ایون کہ جو چھوٹی کمپنیاں ہوتی ہیں، چھوٹی دکانیں ہوتی ہیں، آپ کے پلازا ہوتے ہیں، مال ہوتے ہیں، یہ تمام کے تمام اپنی پالیسیز بناتے ہیں اور ان کے لیے انہیں لابسٹ کی ضرورت پڑتی ہے۔ ایون کہ آپ کی جو ویب سائٹس ہوتی ہیں، جو گیمز آپ کھیلتے ہیں، ان کے اندر آتا ہے کہ آپ کیا اس پالیسی کو ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ ساری پالیسیز جو ہوتی ہیں یہ لابسٹ بناتے ہیں۔ تو تقریباً دنیا کی ہر چیز کے اندر آپ کو ایک لابسٹ چاہیے ہوتا ہے۔ سیکنڈ جاب جو ہے وہ پولیٹیکل انالیسسٹ کی ہے۔ پولیٹیکل انالیسسٹ کیا کرتے ہیں؟ یہ نالج حاصل کرتے ہیں کس کا، کرنٹ افیئرس کا، کرنٹ ٹائم پیریڈ میں جو ایونٹ ہو رہے ہیں اور دنیا کی فورن پالیسی کیا چل رہی ہے۔ پولیٹیکل انالیسسٹ پولیٹیکل سچویشن کو انالائز کرتے ہیں۔ جیسے کہ پاکستان کے اندر جو بھی پولیٹیکل سچویشن ہے، اس کو پولیٹیکل انالیسس انالائز کرتے ہیں۔ جو ٹی وی پہ 9 بجے 10 بجے آ کے تجزیہ نگار بیٹھتے ہیں، ان کو پولیٹیکل انالیسس کہتے ہیں۔ اب سارے تجزیہ نگار ٹی وی پہ نہیں آتے، اب سب کے پاس یوٹیوب ہے، اپنی ویب سائٹ ہے، اپنا بلاگ لکھ سکتے ہیں، جس سے آپ پراپر طریقے سے ارننگ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پولیٹیکل انالیسسٹ کو ہائر کرتی ہیں نیوز ایجنسیز۔ جتنے بھی نیوز چینل ہیں، نیوز ایجنسیز ہیں، اخبار ہیں، کالم ہیں، میگزین ہیں، یہ لوگ پولیٹیکل انالیسسٹ کو ہائر کرتے ہیں۔ ہائر کرنے سے مراد یہ ہے کہ نوکری پہ رکھتے ہیں، ان کی باقاعدہ نوکریاں ہوتی ہیں، پرائیویٹ فرم کے اندر بھی ہوتی ہے اور گورنمنٹ کی فرم کے اندر بھی ہوتی ہے۔ کیمپین مینیجر، موسٹلی پاکستان کے اندر ان چیزوں پہ دھیان نہیں دیا جاتا، لیکن کیمپین مینیجر ہوتے ہیں۔ جتنے بھی پولیٹیکل کیمپینز بنائی جاتی ہیں جو اوورسیز ہوں یا آپ نے جس کے اندر پولیٹیکل کینڈیڈیٹس انوالو ہوتے ہیں، ان کو پولیٹیکل ہوں یا نہ ہوں، یا پھر آپ کا کوئی ڈیلیگیٹ کہیں جا رہا ہے، تو اس کے لیے آپ کو کیمپین مینیجر کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اور سیکٹر کے اندر جیسے کہ گورنمنٹ ریلیشن مینیجر بھی ہوتا ہے۔ ایک گورنمنٹ ریلیشن مینیجر وہ ہوتا ہے جو پبلک اور پرائیویٹ سٹیزن، یعنی کہ جو پرائیویٹ کمپنیز ہیں، ان کو انٹروڈیوس کراتا ہے گورنمنٹ کے ساتھ، اور گورنمنٹ کو انٹروڈیوس کراتا ہے ان پرائیویٹ کمپنیز کے ساتھ۔ ان پرائیویٹ کمپنیز کو بیسیکلی ایک بندہ چاہیے ہوتا ہے جو ان کو گورنمنٹ سے انٹروڈیوس کرا سکے، جو گورنمنٹ کے ان کے کام کر سکے اور وہ لیگل میٹرز کو جانتا ہو۔ وہ پولیٹیکل ریلیشن کے اندر آتا ہے، وہ گورنمنٹ ریلیشن مینیجر کے اندر آتا ہے۔ اس کے بعد جو دوسری پانچویں امپورٹنٹ جاب ہے وہ ہے پالیسی انالیسسٹ کی۔ جب بھی کوئی پالیسی آتی ہے، ہر چیز کی پالیسی ہر دوسرے دن آ رہی ہوتی ہے، چینج ہو رہے ہوتے ہیں رول کے اندر، ان کے بھی پولیٹیکل انالیسسٹ ہوتے ہیں جو کہ اگین اخباروں کو چاہیے ہوتے ہیں، میگزین کو چاہیے ہوتے ہیں، یوٹیوب چینل والوں کو اب چاہیے ہوتے ہیں پولیٹیکل انالیسس۔ سکس میرے پاس ہے پولیٹیکل کنسلٹنٹ۔ جتنے بھی پولیٹیشینز ہوتے ہیں ان کو ایڈوائس کی ضرورت ہوتی ہے، اسٹریٹجی بنانے والوں کی ٹیکٹکس کی ضرورت ہوتی ہے کہ بھائی کسی نے پڑھا ہوا ہو، رول کو پڑھا ہوا ہو، وہ ان کو رول سمجھا سکیں کہ اس رول میں کون کون سی شکیں نکلتی ہیں۔ پبلک ریلیشن اسپیشلسٹ چاہیے ہوتا ہے۔ جب بھی گورنمنٹ کوئی اقدام لیتی ہے، یا پرائیویٹ سیکٹر میں، یا مال والے، یا انڈسٹری والے، موسٹلی انڈسٹری والے جب بھی کوئی اپنا فیصلہ دینا ہوتا ہے تو انہیں پبلک اوپینین کی ضرورت ہوتی ہے، ایک ایسا بندہ جو پبلک کو ارینج کر سکے، پبلک کا ریلیشن بہتر کر سکے، جیسے کہ ایچ آر ہوتے ہیں اب ڈفرینٹ اس کے اندر انسٹیٹیوٹ کے اندر، آرگنائزیشنس کے اندر۔ اس کے علاوہ پولیٹیکل سائنٹسٹ بھی بنا جا سکتا ہے۔ پولیٹیکل سائنٹسٹ جو ہوتے ہیں وہ پولیٹیکل سسٹم کو، انسٹیٹیوشن کو، پالیسیز کو انالیسس کرتے ہیں اور نئے سسٹم دیتے ہیں، جیسے کہ ایرسٹوٹل تھا، پلیٹو تھا۔ اس کے علاوہ لائر بنا جا سکتا ہے لیگل سسٹم کو سمجھنے کے لیے۔ لائر کی الگ طرح سے ہوتی ہیں، یعنی کہ کورٹ کے اندر جتنی بھی تمام جاب ہیں وہ تمام کے تمام پولیٹیکل سائنس والے کر سکتے ہیں۔ ایجوکیٹر بنا جا سکتا ہے، یعنی کہ اپنا نالج دوسرے کو پاس کیا جا سکتا ہے، ٹیچر بنا جا سکتا ہے۔ اور اگین اب تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اگر آپ خود کچھ کرنا چاہتے ہیں تو آپ خود بھی کر سکتے ہیں۔ آپ مختلف چیزوں کو وزٹ کرنے کی، انسٹیٹیوشنس کی وزٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ آن لائن اپرچونٹی کو ہنٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ پولیٹیکل سائنس کا انگلش لٹریچر اور لنگوسٹکس کے ساتھ کیا ریلیشن ہے۔
انگلش لٹریچر اور لنگوسٹکس BS انگلش کرنے کے بعد آپ آگے پولیٹیکل سائنس ایز اے میجر رکھ سکتے ہیں، کیونکہ آپ نے لینگویج پڑھی ہوئی ہے، آپ نے لٹریچر پڑھا ہوا ہے جس کے اندر آپ نے ڈفرینٹ پولیٹیکل آئیڈیالوجیز پڑھی ہوئی ہیں. اب تمام پولیٹیکل آئیڈیالوجیز کو جب آپ کرنٹ افیئر سے ملا دیتے ہیں، انٹرنیشنل ریلیشن سے ملاتے ہیں، پولیٹیکل سائنس سے ملاتے ہیں، تو آپ اس کے اندر بے حد انتہا چیزیں کر سکتے ہیں. ان کی جابز نکلتی ہیں، جیسے کہ گورنمنٹ کے تمام سیکٹر کے اندر، جیسے کہ پرائم منسٹر آفس کے اندر، نیشنل اسمبلی کے اندر، گورنمنٹ کے ڈفرینٹ باڈیز کے اندر، فارن منسٹری کے افیئر کے اندر آپ کا نکل سکتا ہے. انٹرنیشنل ریلیشن کی جتنی بھی چھوٹی آرگنائزیشن ہوتی ہیں، ڈپلومیٹس ہوتے ہیں، ایمبیسیز ہوتی ہیں، کنسلٹنٹ ہوتے ہیں، انٹرنیشنل جتنے بھی مشن ہوتے ہیں، تھنک ٹینک ہوتے ہیں، ریسرچ سینٹر ہوتے ہیں، ان تمام کے اندر جابز آتی ہیں. جرنلزم کے اندر جتنے بھی آتے ہیں، نیوز پیپر، میگزین، کمنٹیٹر، ٹی وی، ٹیلی ویژن، ریڈیو، موبائل، ہر چیز. اب تو یوٹیوب بھی آ گیا ہے، ویب سائٹس بھی آ گئی ہیں. ریسرچر بن سکتے ہیں آپ، تھنک ٹینک کا حصہ بن سکتے ہیں، یونیورسٹیز کو اپنی سروسز پرووائڈ کر سکتے ہیں. نان گورنمنٹ آرگنائزیشن جتنی ہوتی ہیں جو ریسرچ کر رہی ہوتی ہیں، جو جیسے کہ ہو گئی چھوٹی آرگنائزیشن ہو گئی جو عورتوں کے لیے کام کرتی ہیں، جو بچوں کے لیے کام کرتی ہیں، ٹیچنگ میں جا سکتے ہیں، اگین لا میں جا سکتے ہیں، جتنے بھی کورٹ سے ریلیٹڈ ہیں. اور بزنس کے اندر آپ جا سکتے ہیں. بزنس کے اندر آپ کس طریقے سے جا سکتے ہیں کہ جتنی بھی کمپنیز، جتنے بھی فیکٹریز، جتنے بھی پرائیویٹ یا گورنمنٹ کے سیکٹر ہوتے ہیں، ان کو ایسے لوگ چاہیے ہوتے ہیں جو پولیٹیکل تھنکنگ، پولیٹیکل ایبلٹی یا پولیٹکس کے اندر ماسٹرز رکھتے ہوں، اس کے ساتھ ساتھ ان کو انگلش بھی آتی ہو، انگلش ان کی بہترین ہو، تو آپ بزنس کے اندر بھی جا سکتے ہیں. امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اگر کوئی بھی سوال ہے آپ کا اس سے ریلیٹڈ تو پوچھ سکتے ہیں. تھینک یو فار واچنگ. اس کو لازمی اپنے ان دوستوں کے ساتھ شیئر کریں جو پولیٹیکل سائنس پڑھ رہے ہیں یا کر چکے ہیں. اللہ حافظ.